واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالیر نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آخری شعر آج مسلمانوں کی زندگیوں کی عکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دسمبر کے آخری ایام چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں 31 کے نام پر، ہیپی نیو ایئر کے نام پر جشن منایا جائے گا، سیلیبریشن کیا جائے گا، کمیموریشن کیا جائے گا، اور آنے والے نئے سال کا ویلکم کرنے کے لیے مختلف خرافات کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سال شروع ہوگا گریجورین کیلنڈر کا، یہ ہمارا سال ہی نہیں ہے، یہ اسلامک کیلنڈر کی شروعات نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے کیلنڈر رائج ہیں اور مختلف مذاہب کے کیلنڈر ہیں۔ ہمارا جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کی ابتدا اور شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اختتام پذیر وہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے۔ تو لوگ پہلے تو غور کریں کہ یہ ہمارا نیا سال ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو ایک گننے کے اعتبار سے ایک نئے سال کی شروعات ہو رہی ہے، تو اس میں کسی نے کہہ دیا کہ آپ خوشی منائیں، اور خوشی بھی منائیں تو یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی تہذیب و ثقافت، ان کے کلچر کو اپنا کر لغو و لہب اور خرافات میں مبتلا ہو کر خوشی منائیں۔ آج آپ دیکھیں 31 کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو اور زیادہ برائیاں ہیں۔ ممبئی میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ 12 بجا نہیں کہ انتہائی خرافات کے لیے، خرافات کی انتہا کے لیے لوگ تیار بیٹھے رہتے تھے۔ آج تو ہر شہر کا یہ حال ہو گیا ہے، کیا میٹرو سٹی اور کیا جنرل سٹی، سب کا معاملہ وہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ کلیئر کرسٹل ہے، اس میں کسی طرح کی آئیں بائیں شائیں نہیں ہے۔ انہیں دوست نہ بناؤ۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کو دوست بنائے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا یہود و نصارہ کی مخالفت فرمائی۔ لیکن آج ہمارے معاملات الٹ ہو گئے ہیں، ہماری زندگیوں سے اسلامی تہذیب و ثقافت کا رنگ اتر گیا ہے، اور ہم اغیار کے کلچر کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ 31 کے نام پر آپ دیکھیں، پارکوں میں جائیں، نائٹ کلبوں میں جائیں، ریسٹورنٹ میں جائیں، مختلف جو تفریحی گاہ ہیں اس کا جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کس قسم کے خرافات کیے جا رہے ہیں۔ مسلم بچیاں اور مسلم بچے، لڑکے اور لڑکیاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر زناکاری اور عیاشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حرام کاری کا بازار گرم ہے، نشہ کر رہے ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے،
عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ہزاروں بچیوں کی عصمتیں لوٹ لی جاتی ہیں۔ 31 کی نائٹ جو ہوتی ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام پر غلچھرے اڑائے جا رہے ہیں۔ ہوٹلوں کا جائزہ لیں تو زناکاری کا بازار گرم ہے، عیاشی کا بازار گرم ہے، راستوں میں ڈی جے لگا کر بھدے اور گندے اور گھنونے گانے بجائے جا رہے ہیں، اور رنگ و ناچ کی محافل سجائی جا رہی ہے، اور یہ سب مسلم محلوں میں بھی ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ پریشان ہیں اور اللہ کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے خود رحمت الہی کو اپنے آپ سے دور کر رکھا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں ہے، دیگر اقوام اور مذاہب کے تہوار کو بڑھ چڑھ کر سیلیبریٹ کرنا ہے، غیر شرعی افعال اور اعمال کا دن رات ارتکاب کرنا ہے، اور زندگی غیر اسلامی گزارنی ہے، تو کہاں سے اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جو یہ برائی پھیلی ہوئی ہے، اور صرف یہ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمان مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنا رہے ہیں، بلکہ اپنا چکے ہیں۔ آپ عرب ممالک کا جائزہ لیجئے، ہالوین کے نام پر وہاں کیسے کیسے خرافات کیے جا رہے ہیں۔ خلیجی ممالک کو دیکھ لیجئے، اور جو ممالک اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہلانا اور کہنا پسند کرتے ہیں، وہاں بھی غیر اسلامی تہذیب و ثقافت اور سنسکرتی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کیسے اس تہوار کو بڑھا چڑھا کر پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مذہب کا تہوار ہے، جن کا مذہب ہے وہ منائیں، وہ سیلیبریٹ کریں، لیکن ہماری تہذیب اور ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیروں کے شاعر کو اور ان کی تہذیب اور ثقافت کو، کلچر کو ایڈاپٹ کریں۔ الحمدللہ اسلام خوبیوں کا جامع ہے۔ ہمارے مذہب نے، مذہب اسلام نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، جو وے آف لائف بتایا ہے، اور جو طریقہ زندگی ہمیں عطا کیا ہے، اس کی مثال دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم اپنے تہذیب اور ثقافت کو کیوں چھوڑیں؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر وہ نوجوان طبقہ جو ان خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، اور 31 کی نائٹ میں گناہوں کا بازار گرم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور خوشیوں کے نام پر، جشن کے نام پر عیاشی، زناکاری، بدکاری اور بے حیائی کا کھلے عام مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسے نوجوان طبقے کو خصوصیت کے ساتھ غور و فکر اور انالائز کرنے کی ضرورت ہے، سیلف انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے، تجزیہ کاری کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس بات کی خوشی منا رہے ہیں۔ بھائی، یہ زندگی کا 1 سال آپ کا کم ہو گیا، موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں، موت کا ایک دن معین ہے، اب کب آئے گی پتا نہیں، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ زندگی کا 1 سال گزر گیا۔ اب انالائز تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے گزشتہ 1 سال میں کون سے اعمال صالحہ کیے ہیں، قبر و آخرت کی تیاری کی ہے، کتنے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہم نے گزشتہ سال۔ یہ انالائز ہونا چاہیے اور یہ تجزیہ ہونا چاہیے کہ گزشتہ 1 سال ہم نے کیا کیا ہے، اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، ہم نے کہیں پڑوسیوں کو تو تکلیف نہیں دیا، غیر شرعی اور غیر اسلامی افعال کا ارتکاب تو نہیں کیا، پورا سال ہم نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، ہم نے روزے رکھے یا نہ رکھے، والدین کی فرما برداری کی یا نہیں کی، اپنی زندگی میں اسلامی انقلاب برپا کیا یا نہ کیا، ان ساری چیزوں پر غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں الٹے ہی 1 سال گزر گیا، زندگی کا کم ہو گیا، تو اب چلو عیاشی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اور رنگ و ناچ کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، 31 کے نام پر، ہیپی نیو ایئر کے نام پہ غیر شرعی کام کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، گانا بجاتے ہیں بھدے اور گندے اور گھنونے،
اور ناچتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا طریقہ اور یہ ہے مسلمانوں کا سیلیبریشن کا طریقہ، ہیپی نیو ایئر کے نام پہ۔ افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اخلاقی تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں اور غیروں کے اغیار کے کلچر کو، ان کی سنسکرتی کو، تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور حضور فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، اور قرآن میں کہا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، پھر بھی ان کی دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم کہاں ان کی تہذیب اور ثقافت کو اپنا رہے ہیں، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی اپریل فول کے نام پہ، تو کبھی ہیپی نیو ایئر کے نام پہ، تو کبھی 31 کے نام پہ، کبھی اور مختلف تہواروں کے نام پر غیروں کی تہذیب کو، ان کے مذہبی شعار کو اپنا رہے ہیں۔ آج کل تو سیکولرزم کی الگ ہی پریبھاشا کی جا رہی ہے۔ آپ کسی دوسرے مذہب والے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی تہذیب کو، ان کے مذہب کو اپنائیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ غیروں کے مذہبی چیزوں میں شرکت کر کے، ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کر کے، انہی کے جیسے پریکٹس کر کے ہم جو ہے اپنے آپ کو سیکولر دکھائیں گے۔ آج دیکھیے ہمارے دوسرے برادران وطن کے مذہبی تہواروں میں مسلمان جا رہے ہیں تو انفیریئرٹی کمپلیکس کے شکار ہیں، احساس کمتری کے، جا کے ٹیکا بھی لگا رہے ہیں اور مورتیوں کے سامنے جھک بھی جا رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا سیکولرزم ہے؟ میرے بھائی، آپ محبت اور رواداری کا پیغام دیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کفر اور شرک میں چلے جائیں۔ اسلام اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، توحید الہی کی بات کرتا ہے۔ جب ہمارا عقیدہ ہے، بنیاد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر کسی کے آگے جھکنا، کسی اسٹیچو کے آگے، کسی مورتی کے آگے اور کسی مذہب کے شعار کو اپنانا، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے ان کو، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ شرک اور کفر کر رہے ہیں۔ آپ ان سے ملیے، اخلاق سے پیش آئیے۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ رواداری اور بہتر اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہاں تک تو صحیح ہے، آپ ان کی ضیافت کیجئے، مہمان نوازی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے تہوار میں جا کے ان کے جیسے پوجا کرنے لگنا اور ان کے مذہبی شعار کو اپنا لینا، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جو لوگ بھی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اپنا ایمان کھو رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، اور جو شرک اور کفر کریں گے یقیناً وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور جا کے مندروں میں بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جانا ہے اور نیتا گیری چمکانے کے لیے اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تمہاری ہی طرح ہیں، بہت سیکولر ہیں، اپنے ایمان کا، دین کا، دھرم کا سودا کرنا ہے، تو یہ زندگی چند دنوں کی ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ تم نے ایمان کو بیچ ڈالا تھا، اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، تم جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے تہوار کو منانا اور اس طریقے سے منانا، اسلام کا عقیدہ توحید خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان اور عقیدہ ہی زد میں آ جائے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے حرام کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ تو 31 کے نام پر جو رنگی کے چکر میں آ کر اور یہ جو عیاشیاں ہو رہی ہیں اور جو گانے بجانے اور اس قسم کے خرافات کیے جا رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قہر و غضب سے انہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے اسی روش کو برقرار رکھا تو نہ ان کا ایمان سلامت رہنے کا امکان ہے اور نہ ہی ان کا عقیدہ سلامتی کے رہنے کا انکار ہے۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ کی جب آپ پیروی کریں گے اور یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کر کے ان کے کلچر میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا مذہب نہ چھوڑ دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے مذہب کو قبول نہ کر لو، اتباع نہ کر لو ان کے مذہب کی، اس وقت تک یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ خوش کرنے والے لوگ جو غیروں کو خوش کر رہے ہیں اور اپنے دین اور مذہب سے
جو ہے پلہ جھاڑ رہے ہیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے دور ہو رہے ہیں، یقیناً ان کا ایمان خطرے کی زد میں ہے کہ انسان جب ان کی پیروی کرنے لگے گا، دھیرے دھیرے ان کے ساتھ دوستی کو بڑھاوے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ اسلام کو چھوڑ نہ دے کہ اسلام خطرے میں آیا کہ نہیں۔ اسلام خطرے میں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اسلام خطرے میں آیا، مذہب اسلام خطرے میں نہیں آیا۔ الحمدللہ مذہب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نور الہی ہے، اس شمع کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ 31 اگر آپ کو سیلیبریٹ کرنا ہی ہے، آپ ہر کمپنی کو دیکھیں، لوگ تو جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یہ لیکھا جوکھا سال بھر کا نکالا جاتا ہے کہ سال بھر ہم نے تجارت کی ہے، بزنس کی ہے، کتنا انکم ہوا اور کتنا پروفٹ ہوا، کتنا لاس ہوا، یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے وہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ کہاں غلطیاں کی ہیں ہم نے، کس وجہ سے پروفٹ میں لاس ہوا ہے، کس وجہ سے جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ پائے، ہماری کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں بن پائی۔ یہ پوری دنیا اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے، محاسبہ کر رہی ہے، اور ہمارا کیا ہے کہ ہم 31 کے نام پر خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ ارے کس بات کا جشن منا رہی ہے یہ امت؟ غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، تم جشن منا رہے ہو؟ مسجد اقصی غیروں کے قبضے میں تم جشن منا رہے ہو؟ یہود و نصارہ مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، اور 31 کے نائٹ تم جا کے رنگ ناچ رہے ہو اور گا رہے ہو اور عیاشی کر رہے ہو۔ کس بات کا یہ قوم جشن منا رہی ہے؟ اور ہمارے بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے گرلز اور بوائز گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر کے نام پر عیاشی اور زنا کر رہے ہیں، پارکوں میں جا کر، ہوٹلوں میں جا کر، ریسٹورنٹ میں جا کر، کلبوں میں جا کر یہ جس قسم کی عیاشی اور غیر شرعی کام کر رہے ہیں، کس بات کا کر رہے ہیں؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی مر جائے تو تم جشن مناؤ گے؟ کیا تمہارے گھر میں جنازہ اٹھے گا تم جشن مناؤ گے؟ حضور نے فرمایا میری امت جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں امت مسلمہ کو مارا کاٹا جا رہا ہے، سیریا سے لے کر جو ہے شام سے لے کر غزہ اور فلسطین اور ہندوستان تک، اور یہ لوگ ہمارے بچے، ہمارے لوگ عیاشی کرتے ہوئے 31 کے نائٹ نظر آتے ہیں، بم پھوڑ جو ہے دھماکہ کرتے ہوئے، آتش بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے وہ گولے اس قسم کے آتش بازی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ بم پھوٹ گیا ہے، پورا دھواں دھواں کر دے رہے ہیں، ماحول کو پولیوٹ کر رہے ہیں، جو کوئی بیمار ہے وہ بھی الگ پریشان ہے، اور ڈی جے تو ایسے بجایا جا رہا ہے کہ انسان ڈائریکٹ دل پہ ڈی جے کی آواز لگ رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جن کی حس مر جاتی ہے وہ اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں، جن کو فکر نہیں ہے کہ کیسے مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر یہی روش ہماری برقرار رہی۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے وجود پر منڈلاتے ہوئے خطرات کو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، ہمارے اوقاف خطرے میں ہیں، اور ہماری سٹیزن شپ خطرے میں ہے۔ مسجدوں پر بت خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں اور کرنے کے دعوے ٹھوکے جا رہے ہیں، اور یہ قوم 31 کے نام پر عیاشی کر رہی ہے۔ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس کے ان تمام گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، اللہ کی رحمت ہم سے دور ہے۔ ارے کیوں نہیں دور ہوگی؟ آپ نے اپنی تہذیب کا گلا گھونٹ دیا، آپ نے اپنے ثقافت کا، اپنی سنسکرتی کو ذبح کر دیا۔ ہمارے گھروں میں نہ اسلامی تہذیب ہے، نہ کلچر ہے، نہ ثقافت ہے۔ غیروں کے ثقافت اور تہذیب میں اتنے رچ بس گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا کیا ہے اور اسلامی تہذیب اور کلچر کہتے کسے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 31 کے رات جو خرافات ہو رہے ہیں ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ بند کیجئے ایسے خرافات کو، جس میں کیا ہوگا؟ پیسے کی بربادی، ویسٹ آف منی، ویسٹ آف ٹائم، اور عزت بھی جائے گی۔ کوئی بھی شخص، سماج کا کوئی بھی اچھا انسان جو ہے پٹاخے اور آتش بازی کرنے والوں کو اور ناچنے والوں کو اچھا نہیں کہے گا۔ عزت بھی گئی، پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا، ملا کیا؟ گناہ الگ۔ گناہ مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ زندگی مختصر ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم یہاں عیش و طرب کی محفلیں سجاتے رہیں اور غیر شرعی کام کرتے رہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خاص کر نوجوان، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، قوم مسلم کس طرف جا رہی ہے۔
مسلمانوں کو کس طرح جو ہے تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، تو ہمیں تو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تعلیم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔